light. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नामी शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और मैं हर एक भाई बहन बुजुर्गों के लिए और तमाम नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए शुक्रगुजार हूं जो शाइन स्टार टीवी देखते और बरकत पाते हैं। मैं आपकी उन तमाम कॉल्स के लिए आपका शुक्रगुजार हूं और उन व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए जो आप हमेशा शाइन स्टार की स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को देखकर हमें भेजते हैं और हम आपकी दुआ गो हैं। और इस बात के लिए खुदावन से हमेशा मिन्नत करते हैं कि आप खुदावन की पहचान में और भी तरक्की करते जाएं। शाइन स्टार टीवी हमेशा से आपके साथ है और हर एक इवेंट में और सेलिब्रेशंस में हम मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते और उन तमाम इबादत में शामिल होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी दुनिया में मसीह के जी उठने की ईद को हम सेलिब्रेट करें, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी फैमिली और शाइन स्टार फैमिली की तरफ से और उन तमाम खुदाम और लीडर्स की तरफ से भी अभी से मुबारकबाद पेश करता हूं जो इस वक्त हमारे इस स्टूडियो में भी मौजूद हैं। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें, क्योंकि खुदा के जो खुदाम इस स्पेशल शाइन टुडे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो खुदा के कलाम की अमीक बातों को और ऐसी बातें जो हमें इनकरेजमेंट देती हैं, हदायत देती हैं और हमारे रास्तों का जो वो तयन करती हैं कि हमें खुदा उनके पीछे किस तरह चलना है। ज़रूर आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें। मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इंट्रोडक्शन से करना चाहता हूं और अभी मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे जो पहले मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। मैं इस वक्त जिक्र करना चाहूँगा खुदा के खादम रेवरेंड विक्टर एमेनुअल के लिए, और आपका ताल्लुक यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च से है और इसके साथ साथ आप सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज में बतौर एक मौलम अपनी खिदमत भी सरंजाम देते हैं। रेवरेंड विक्टर एमेनुअल, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू जी। मेरा नाम पास्टर विक्टर मैनुअल है और खुदावन का शुक्र करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि शाइन स्टार टीवी के तासुर से हम खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से बात कर सकें, और इस बात के लिए एक बार फिर खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन आमीन। इसी तरह व्यूअर्स हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम पास्टर डॉक्टर तनवीर भट्टी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और आप अगापे गॉस्पेल चर्च को लीड करते हैं और इसके साथ साथ में कराची पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप के लिए आप बतौर कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। वेरी एक्टिव ऑल द टाइम, ही इज एंगेज्ड फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड और एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हैं। खुदा ने इनको ये खास नेमत बख्शी है। डॉक्टर तनवीर भट्टी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे भाई। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदा ने हमें इस वक्त शाइन स्टार के प्रोग्राम, टेलीविज़न के प्रोग्राम शाइन टुडे में दिया है, ताकि हम इस रेजरेक्शन डे के मौका पर खुदा के कलाम की गवाही दे सकें और आपके साथ मिलकर हम इस दिन को सेलिब्रेट करें और एक बाबरकत जलाली पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू पास्टर आशमन साहब। आमीन आमीन। इसी तरह व्यूअर्स हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम स्टीफन मसीह हमारे साथ शामिल हैं और आपका ताल्लुक असेंबली ऑफ गॉड चर्च से है और आप खुदावन की खिदमत करते हैं, कलीसियाओं का क़याम करते हैं और एवेंजलिज्म और इसी तरह दीगर जो खिदमात हैं खुदावन ने आपको बख्शी हैं। रेवरेंड स्टीफन मसीह, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ शाइन टेलीविज़न की और शाइन स्टार टुडे प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि आज हम मिलकर पूरी दुनिया के अंदर इस बात की खुशी मनाएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा, और इस बात की खुशी करते हैं और मिलकर आपके साथ हम पूरी दुनिया के अंदर इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर हमें फजल दिया है कि हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर उसके जी उठने को सेलिब्रेट कर सकें। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के एक और बहुत ज़बरदस्त खादम मौजूद हैं और आपका जो नाम है वो रेवरेंड प्रोएजा मासिफ है। रेवरेंड प्रोएजा मासिफ, मैं आपको वेलकम कहता हूं और आप सेवियर ग्लोबल चर्च पाकिस्तान के बानी और इसी तरह चेयरमैन हैं। खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करे। वंस अगेन वेलकम। थैंक यू सर।
میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں شائن ٹوڈے میں آنے کا موقع فراہم کیا، اور میں پاسٹر عاشر منچا اور شائن اسٹار کی ساری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ایک خوبصورت موقع فراہم کیا کہ آج کا جو دن ہے یہ بڑا اہمیت کا دن ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ خوشخبری کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی کا، شائن اسٹار کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آمین آمین۔ ویورز، ہمارے ساتھ خدا کے خادم محترم ریورنڈ ارشد بھٹی اس پروگرام میں شامل ہیں، اور آپ لیونگ فیتھ گاسپل چرچ کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور پادری ارشد بھٹی صاحب، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو مسیح میں میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو، دیکھنے والے تمام بہن اور بھائیوں کو میرا سلام۔ میں شکر گزار ہوں بھائی عاشر آپ کا، آپ کے ٹی وی کا، اور اس بات کے لیے کہ دنیا بھر کے لوگ آج اس بات کو اور زیادہ بہتر طور سے جاننے والے ہوں گے کہ یسوع مسیح جو آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اس کی قدرت جو اس وقت موجودہ زمین پر کام کر رہی ہے تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ آمین آمین، بالکل۔ اور بھی بہت ساری باتیں آپ سننے والے، ابھی تو خدا کا تعارف آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً تعارف ہی میں وہ خدا کے کلام کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ویورز، ہمارے ساتھ خدا کے ایک اور بہت زبردست خادم اس پروگرام میں شامل ہیں، اور آپ کا نام پاسٹر فیصل عاشق ہے۔ پاسٹر فیصل، میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں، اور آپ کرائسٹ ہولینس چرچ میں بطور پاسٹر اپنی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کو، جبکہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے سر بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بڑے پروگرام میں آنے کی دعوت دی، اور دوسری ہے میرے لیے اور زیادہ خوشی کی بات یہ کہ کراچی کے بہت ہی خوبصورت خادم، بہت ہی نامور خادموں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، اور میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو عید کے مقدس مسیح مبارک ہو۔ آمین آمین۔ ویورز، جس طرح میں نے اس پروگرام کے آغاز ہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا کہ پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو عید ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ مسیحی ایمان میں خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کیا اہمیت رکھتا ہے، اور کیا شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، کتاب مقدس ہمیں کیا جو پروفس ہے وہ دیتی ہے، اور کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس پر بات کرتی ہے۔ یوں تو بائبل مقدس میں، خاص طور پر نئے عہد نامہ کے اندر، اناجیل کے اندر بھی، اور اسی طرح جو خطوط ہیں ان میں بھی بارہا خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو ذکر خاص ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عہد عتیق میں بھی اس کے لیے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز خدا کے خادم ریورنڈ وکٹر ایمینول سے کرنا چاہوں گا۔ پادری صاحب، سب سے پہلے یقیناً آپ بھی بہت خوش ہیں، اور خدا ان کے جی اٹھنے کی عید کو لے کر، عید کا مطلب بھی خوشی منانا ہے، تو آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام آج کل بلکہ اب تک یکساں کلام ہے۔ ضروری بات ہے کہ جو کچھ بائبل مقدس میں مندرج ہے اس کا یقین کیا جائے، اور مسیح سے پہلے پرانا عہد نامہ آلریڈی موجود ہے، اور خدا یسوع مسیح نے خود لوکا کی انجیل کے آخری چیپٹر میں 24ویں باب کی 44ویں آیت میں خوبصورت بات کی، اور اس نے کہا جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں، زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے ہوں، جس میں اس کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کی خدمت کا ذکر ہے، اس کی مصلوبیت کا ذکر ہے، اور اس کے ریزریکشن ڈے کا، اس کے جی اٹھنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو لوگ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو شاید مختلف کامنٹس دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام آج کل بلکہ ابد تک یکساں کلام ہے۔ تو یہ زندگی بخش کلام جو ہے اس میں سچائیاں موجود ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے اپنے کامنٹس بھی اس میں موجود ہیں جی اٹھنے کے تعلق سے۔ اس نے خود بات کہی ایک، اگر
میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اس نے اپنے تعلق سے خوبصورت بات کی، اور یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھوں گا. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اس سے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اس سے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس سے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کوئی شخص مر کے زندہ ہو، مر کے زندہ ہونے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. شاید انبیاء میں سے کچھ لوگ جی بھی اٹھے ہیں جیسے ایلیا، لیکن وہ پھر مر گئے. لیکن فرق بات جو یہ ہے ریزریکشن ڈے پہ، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح موت پر، ابلیس پر اور اس کی قدرتوں پر غالب ہے. اور اس نے اپنے شاگرد یوحنا سے یہ خوبصورت بات کہی. اس نے کہا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اس بات کے لیے ہمیں فخر ہے، گرو ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ زندہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کی خالی قبر ہر دور کے انسانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کی قبر خالی ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، جیسے فرشتوں نے کہا. اور اس نے خود گواہی دی اس بات کی، اور فرشتوں نے کہا تمہیں یاد ہے گلیل میں اس نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھوں گا، کیونکہ وہ موت پر، ابلیس پر غالب ہے. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. جی بس آمین. بالکل خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، یوں تو کتاب مقدس میں اور بھی لوگوں کے جی اٹھنے کا ذکر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود مردوں کو زندہ کیا. ہم یائر کی بیٹی کو بھی دیکھتے ہیں، لازر کو دیکھتے ہیں، اور لازر کو جب زندہ کیا ہے تو ایک بڑی جو مومنٹ تھی، تحریک تھی، اس کا آغاز ہو چکا تھا. بلکہ اس میں مسیح مخالف چلنے والی جو تحریک تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لازر کے جی اٹھنے سے اس میں بہت زیادہ ایک فیولنگ ہوئی تھی اور اضافہ ہوا تھا اس تحریک میں. تو جبکہ باقی لوگوں کو بھی زندہ کیا گیا، وہ زندہ ہوئے مردوں میں سے. جس طرح پادری صاحب نے پرانے عہد کا بھی ذکر کیا کہ اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ زندہ کیے گئے. انبیاء کرام نے بھی لوگوں کو زندہ کیا. مسیح خداوند کا زندہ ہونا کیسے مختلف ہے ان باقی چیزوں سے؟ تھینک یو. میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے. جس طرح آپ نے کہا کہ لازر کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہ جب یسوع مسیح شاہانہ انداز سے یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، تو اس جلوس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ لازر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ لازر بھی اس جلوس میں شامل تھا زندہ ہونے کے بعد، اور یسوع نے اس سے پہلے اسے زندہ کیا تھا. اور یسوع مسیح کا دوسرے تمام دنیا کے مذاہب سے اور دوسرے تمام انبیاء کرام سے الگ تھلگ اس کا اس زمین پر آنا، اس کا اس زمین پر رہنا، اس کا معجزات کرنا، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ دنیا کے تمام خادموں سے، دنیا کے تمام نبیوں سے، رسولوں سے مختلف ہے. اور میں جہاں تک یہ بات کرتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق کہ یسوع مسیح اس لیے مختلف ہے پوری دنیا سے کیونکہ وہ زندہ ہے، اور زندہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. میرے دل میں ایک بات ہے، اگر میں اسے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 7واں باب ہے، اس کی 22ویں آیت ہے. یسوع مسیح کا اپنے مختلف جو ہے کردار، اس کی شخصیت جو ہے وہ دوسروں سے کیوں مختلف ہے. یہاں لکھا ہے عبرانیوں 7واں باب اس کی 22ویں آیت سے، اس لیے کہ یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے. اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے.
اور اس لیے یسوع مسیح تمام دنیا کے جتنے بھی نبی ہیں ان سے مختلف ہے. یہ جو ہم نے پیسج پڑھا ہے اس کے اندر 3-4 بڑے اہم پوائنٹ ہیں. ایک کہ وہ بہتر عہد کا ضامن ہے، پہلی بات، اور دوسرا کہ وہ ابد تک قائم رہنے والا سردار کاہن ہے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کی کہانت جو ہے وہ لازوال ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب کی کہانت ایک وقت کے لیے تھی، محدود وقت کے لیے تھی، لیکن یسوع مسیح کی کہانت جو ہے وہ لازوال ہے، ابدی ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں کہ وہ کب ختم ہوگی. اب جو بڑی اہم اور خاص بات ہے کہ وہ اسی چیپٹر ریفرنس کے اندر کہ وہ اپنے لوگوں کو پوری نجات دیتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ آدھی ہے یا پونی ہے یا ڈیڑھ ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ وہ پوری ان کو نجات دے سکتا ہے. پھر اگلی بات، وہ ہمیشہ کے لیے عبدالآباد زندہ ہے اور اپنے لوگوں کے لیے وہ خدا کی حضوری میں، باپ کی حضوری میں شفاعت کر رہا ہے. اب زندہ مسیح کر کیا رہا ہے؟ زندہ مسیح اس لیے سب سے مختلف ہے کہ اب وہ اپنے لوگوں کی شفاعت کر رہا ہے، باپ کی دائنی طرف ہے، وہ لوگوں کی فکر کر رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے، وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ کوئی بھی اس کی بادشاہت سے رہا ہوا معلوم نہ ہو. ہم اس بات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس لیے اس کی کہانت، اس کا جی اٹھنا ہمیشہ کے لیے قائم ہے. اس لیے وہ سب سے الگ ہے اور سب سے جدا ہے، اور کوئی بھی اس کا ثانی نہیں ہے کہ اس جیسے کام کرے، اور وہ ابد تک قائم رہنے والا سردار کائن ہے، آسمانی بھی اور زمینی بھی. تھینک یو. آمین. سو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور سردار کاہن نہیں تھا ہمارے لیے جو کہ ہماری شفاعت کرے اور جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. یقیناً جس طرح سے آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی وضاحت کی ہے، اور وقت کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ نے باقی مہمانوں کو بھی موقع دینا ہے، لیکن بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بہتر عہد کا جو ہے وہ ضامن ہوئے، اور خدا باپ نے اپنے ہی اندر اپنا جو بیٹا ہے وہ دنیا میں بھیج کر اپنی ذات میں یہ عہد کیا. اور ماضی میں یہ عہد جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور اب جب کہ خدا نے اپنی ہی ذات میں اپنے کلمے کو بھیج کر دنیا میں اس کے ساتھ عہد کیا، تو اس لیے وہ عہد کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے خود اپنے کلمہ کو دنیا میں بھیج کر. اور یقیناً چونکہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، تو خداوند یسوع مسیح ہر ایک شخص سے جدا ہیں، مختلف ہیں، اور ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو خدا میں سے نکلا ہو اور پھر وہ جب اس کا انتقال ہوا اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھے. یہ ایک سب سے مختلف جو داستان ہے وہ ہمیں کسی اور جگہ پر نہیں ملتی. میں پاسٹر اسٹیفن کی طرف کوئکلی آنا چاہوں گا، پھر میں خدا کے خادم پادری آصف کی طرف آؤں گا. پادری اسٹیفن. میں بار صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. بار صاحب نے بہت اچھی بات کی. آپ کا سوال یہ تھا کہ یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، لازر کو زندہ کیا، یسوع مسیح بھی مردوں میں سے زندہ ہوئی، مختلف کیوں ہیں؟ تھوڑی سی میں بات اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. پار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ یائر کی بیٹی جب زندہ ہوئی تو پھر وہ مری، اور لازر 4 دن کے بعد زندہ ہوا، کفن سمیت باہر آیا، اور پھر وہ مرا. لیکن یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو دوبارہ موت کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کا دوسرے جی اٹھنے والوں سے یہ کوئی موازنہ نہیں بنتا، موازنہ نہیں ہے. ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مختلف ہیں. جی اور اس لیے یہ مختلف ہے. بالکل. میں پادری اسٹیفن کے جی سر، میں نے شروع میں بات کی تھی، جب میری باری تھی تو میں نے بات کی تھی کہ سب مرے اور زندہ ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ یہ ہے، جب اس کا شاگرد اس سے ملا تو اس نے کہا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور پھر یہ ایک خدا کا الہی منصوبہ تھا. جیسے اعمال کی کتاب کے 2 چیپٹر میں ایک خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ اسے مصلوب کر کے مروا ڈالا،
لیکن خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا. بالکل آمین. یہ خدا کا جو منصوبہ تھا انتظام وہ پورا ہو رہا تھا. اور میں ریورنڈ اسٹیفن کی طرف آنا چاہوں گا. پادری صاحب، عید کے اس خوبصورت موقع پر ہمارے بہت سے ویورز ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام ہے جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ سر، میرے پاس سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح ہم سب، کوئی اس کو ایسٹر کہہ رہا ہے، کوئی عید قیامت المسیح کہہ رہا ہے، تو جیسے ہم سب اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بہت ساری اور قومیں بھی ہیں جو قیامت کو مانتی ہیں، تو قیامت میں میرے پاس جو پیغام ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو جس طرح خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور انہوں نے یوحنا کو کہا کہ اب میں مر گیا تھا اور عبداللہ بعد زندہ ہوں اور عبداللہ بعد زندہ رہوں گا، اسی طرح میرے پاس جو پیغام ہے اس ایسٹر کے عید قیامت المسیح کے موقع پر کہ ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور جس طرح عید قیامت المسیح ہم منا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے، تو وہ بھی زندہ ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے، کیونکہ قیامت کا لفظی مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا اور دوبارہ نہ مرنا. لیکن جس نے گناہ کی حالت میں زندگی بسر کرنی ہے وہ نہیں اٹھے گا اور وہ پھر ہمیشہ مرا ہی رہے گا. بالکل. خداوند یسوع مسیح کا جو کلام ہے وہ ہمیں امید دیتا ہے کہ ہم جب اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو جس طرح خداوند نے مردوں میں سے جی کر ہمیشہ کی زندگی کا جو وعدہ ہے ہمارے لیے کیا ہے، تو ہم بھی اس وعدے کے جو ہے وہ فرزند ہوتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر سے آئیں گے اور آپ سب کے لیے اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا اور اسکرین کے سامنے آپ نے رہنا ہے اور اس پروگرام کو آخر تک دیکھنا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. شائن اسٹار ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے خوشخبری، اب آپ ہماری تمام نشریات، ہمارے تمام پروگرامز اور تمام خدام کے پیغامات کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شائن اسٹار ٹیلی ویژن پر. تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے، اور آپ شائن اسٹار ٹی وی کی تمام نشریات سے باخبر رہ کر کلام کی باتیں سیکھنے اور روحانی ترقی کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.shinestar.tv. اور اینڈرائڈ اور ایپل موبائل ایپ شائن اسٹار ٹی وی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں، اور فیس بک پیج شائن اسٹار ٹی وی اور پاسٹر عاشر منچا اینڈ آسیہ عاشر کو لائک کر کے تمام نشریات کو دیکھ کر روحانی برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ویڈیوز کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں، اگر آپ شائن اسٹار ٹی وی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ شائن اسٹار ٹی وی کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں 0341201990. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. ویلکم بیک اینڈ یو آر واچنگ شائن ٹوڈے. اور یقیناً آپ خدا کے کلام کو سیکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے جو مہمان ہیں خدا کے خدام اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً سیکھ رہے ہیں اور برکت بھی پا رہے ہیں. میں پہلے اپنے کچھ جو مزید مہمان ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں ان کو موقع دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا جو عید کا پیغام ہے اس وقت وہ آپ کے لیے شیئر کریں. ریورنڈ ریزا ماسی صاحب، ونس اگین ویلکم. خوشیاں پوری دنیا میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی، گاؤں کے اندر، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پر لوگ جو ہیں وہ اس وقت عید قیامت مسیح جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا پیغام ہے آپ کے دل میں اس وقت؟ تھینک یو. میرے دل میں یہ پیغام ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ خوشخبری کا دن ہے، اور میں اپنے
शाइन टुडे के सारे साइमीन को ये कहना चाहता हूँ, नाजरीन के लिए, कि आज का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। आज के दिन जो है, जो मुर्दों में से जी उठा है, वो सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है। खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं हैकल से भी बड़ा हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुलेमान से बड़ा हूँ। खुदा यीशु मसीह ने बहुत दफ़ा फरमाया कि मैं बड़ा हूँ। जब खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं बड़ा हूँ, तो फिर आज का दिन जो है ये बड़ी खुशी की बशारत का दिन है, क्योंकि आज के दिन खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं, दूसरी सरा 3, और वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि शाह आराम ने जो है वो कौम बनी इसराइल का मुहासरा किया हुआ था। अंदर लोग शहर के अंदर भूख से मर रहे थे, और बाहर जो है आरामी लश्करगाह थी, और उन्होंने खैमे लगाए हुए थे कौम बनी इसराइल के लोगों को मारने के लिए। वहाँ पर 4 कोढ़ी थे, और 4 कोढ़ी जो है वो बाहर भूख से मर रहे थे। और जब वो भूख से मर रहे हैं तो आपस में सवाल करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि हम शहर में जाते हैं तो अब भी मौत है, और हम क्यों ना रूमी लश्करगाह में जाते हैं, और वहाँ अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर खुदा बेहतर जाने। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो जब वो वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर खैमे धरे के धरे थे, बर्तन वहाँ धरे के धरे पड़े हुए थे, घोड़े खड़े हुए थे, और वो सब कुछ छोड़कर जब वो भाग चुके थे, ये खैमों में गए और इन्होंने खाया पिया और कुछ इन्होंने लूटा, और फिर ये बैठ गए। एक दूसरे को कहने लगे कि आज का दिन जो है ये बड़ी खुशखबरी का दिन है। अगर आज के दिन हम खामोश रहेंगे तो हम सजा पाएंगे। हम क्यों ना बादशाह और उसके ख़ानदान के लोगों को जाकर ये बताएं कि तेरा दुश्मन, कौम बनी इसराइल का दुश्मन, वो भाग चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जाकर बादशाह को और उसके ख़ानदान के लोगों को बताया, और उन्होंने खुशखबरी जाकर सुनाई। मैं कहता हूँ कि आज हर एक मसीही की जिम्मेदारी है कि वो गवाही दे, वो खुशखबरी सुनाए कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो मौत के बंद खोलकर मुर्दों में से जी उठा है, और उसकी गवाही दें। गवाही देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यीशु मसीह की गवाही नहीं देते, हम खुद तो निजात पा चुके हैं, लेकिन अगर हम यीशु मसीह की गवाही नहीं देते और जी उठने की गवाही नहीं देते तो हम खुद गर्ज हैं। और फिर लोग यही तसव्वुर करते रहते हैं कि शायद गवाही देना जो है ये मिशनरियों का काम है, ये पासबानों का काम है। मैं कहता हूँ कि खुदावंद हर उस शख्स को इस्तेमाल करता है। खुदावंद ने कमज़ोरों को इस्तेमाल किया, और जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहली जो खुशखबरी गवाही दी थी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, वो औरतों ने दी थी। और कमज़ोरों को खुदावंद ने इस्तेमाल किया। खुदावंद ने अपनी गवाही के लिए दरख्तों को इस्तेमाल किया। खुदावंद ने अपनी गवाही के लिए जानवरों को इस्तेमाल किया। खुदावंद ने अपनी गवाही के लिए पत्थरों को इस्तेमाल किया। तो खुदावंद जो है वो अपनी गवाही के लिए हर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैं कहता हूँ कि उस वक्त जो मर्द हजरात थे वो तो अंदर से दरवाजे बंद करके डर के मारे छुपे हुए थे, लेकिन ये औरतें थी जिन्होंने जाकर जो है वो मुनादी की। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से पर सब बहुत सारी तब्दीलियां भी रूनमा हुई। वो सबसे पहली जो तब्दीली है वो ये है कि हर यहूदी जब सुबह को उठता था और वो ये दुआ करता था कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे औरत पैदा नहीं किया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले जो गवाही देने का शर्फ हासिल हुआ वो इन औरतों को हुआ। मरियम मगदलीनी, सलोमी और दीगर जो औरतें थी उन्होंने खुशखबरी सुनाई। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब तब्दीली की हम बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो बड़ी तब्दीलियाँ जो रूनमा हुई। और मैं बताना चाहता हूँ कि रिश्ते भी बहाल हुए, तब्दील हो गए। खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत में थे तो खुदावंद यीशु मसीह
अपने शागिर्दों को वो क्या कहता था, अपने शागिर्दों को कभी उसने भाई नहीं कहा था, और शागिर्दों को नौकर कहा था, शागिर्द कहा था। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो जी उठने के बाद रिश्ता भी तब्दील हो गया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाइयों को जाकर बताओ, रिश्ते की तब्दीली भी हुई। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि जिंदा मसीह जो है उसकी गवाही जो है हर फर्द बशर को देने की जरूरत है। यहाँ पर औरत मर्द का कोई सवाल नहीं है। आमीन आमीन, बिल्कुल। कि- और ये किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है, बल्कि हर एक ईमानदार के लिए है कि अपनी गवाही जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए पेश करे। और हम ये जो गवाही देने का सिलसिला है और इसकी जो अहमियत है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और पहले मैं मौका देना चाहूँगा खुदा के खादम रेवरेंड अरशद भट्टी साहब को कि वो जो ईस्टर का या ईद क़यामत मसीह का पैगाम है आप सबके साथ शेयर करें। और साथ में मैं ये भी सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि पादरी साहब, जबकि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो गवाही है उसको लेकर के जो डिविजन्स पाई जाती थी, जिसके लिए पादरी परवेज़ मासी साहब ने थोड़ा सा जिक्र भी किया। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई शख्स हमारा कर्ज अदा कर दे या मेरे लिए कोई भी नेकी कर दे इंसान होने के नाते, और हम हमेशा सबको बताते हैं फलां भाई ने, फलां शख्स ने मेरे लिए ये काम कर दिया, उसने मेरे लिए ये नेकी की है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर हमें जो है हमेशा की ज़िंदगी दी और हमारे गुनाहों को मुआफ़ किया है। क्या इससे बड़ी कोई नेकी हो सकती है? ये भी ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताइए। शुक्रिया जी। खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर मेरी तरफ से आपको सलाम। और इस ईस्टर के मौके पर, ईद उल क़यामत मसीह के मौके पर, मैं चाहता हूं कि आप जब इबादत कर रहे हैं, और इन दिनों में आपने गुड फ्राइडे पर भी इबादत की, 7 सलीबी कलमात को भी सुना, और इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि मसीह यीशु सलीब पर क्यों हुआ और फिर उसे कब्र में उतारा गया और तीसरे रोज़ वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। ये बड़ा ज़रूरी है। हम कलाम पर तवज्जो नहीं करते। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बारे में नए अहदनामा में 104 बार ज़िक्र है। और मैं समझता हूँ कि हम मसीही होते हुए हो सकता है कोई 2 दफ़ा या 4 दफ़ा हमें याद हो। और एक और बड़ी ख़ास बात जो तमाम मसीहियों के ईमान को तक़वियत देगी, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो अपने अपने खुदाओं की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, लेकिन जान लीजिए कि मसीहियों का खुदा ज़िंदा है। सिर्फ वाहिद मसीहियों का खुदावंद जो है वो ज़िंदा है, और हम ज़िंदा खुदा की इबादत करें। जिस तरह आप सब कह रहे थे कीमत के बारे में, आप जाने कि जानवरों की वो कुर्बानी हमारे गुनाहों को मिटा नहीं सकती थी। यीशु का खून गुनाहों को मिटा देता है। ये जान लें, ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि वो हमारे गुनाहों को मिटा देता है। जाने ये यीशु के खून के वसीला से ऐसा मुमकिन है। और जाने, और एक बड़ी ख़ास बात, जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो बाइबल में लिखा है बहुत सारी कब्रें खुल गई। जिसके मरने पर कब्रें खुल गई, तो जाने उसके जी उठने के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में, कलीसिया ये जान ले कि हमारी ज़िंदगियों में किस तरह बड़ा एक काम हुआ है। वो काम जानते हैं आप क्या है? उसने ज़िंदा होकर हमें भी ज़िंदा कर दिया। और इस बात पर हमें उम्मीद है कि यीशु जब इस ज़मीन पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा तो पहले वो जो मसीह में मुए वो क्या होंगे? ज़िंदा होंगे, और हम जो बाकी होंगे हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल। शुरू में पास साहब ने एक सवाल किया था गैर कौमों के हवाले से, तो मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अमाल की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और ये बात पालूस कह रहा है कि मसीह को दुख उठाना ज़रूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से ज़िंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। गैर कौमों तक भी ये बात जाने, पालूस ये जिम्मेदारी उठा रहा है। और आज हमें भी ज़रूर है कि जब यीशु ने ज़िंदा होकर हमें ज़िंदा कर दिया
اور جس طرح ہماری قیمت ادا کر، اس بات کو جانیں اگر کوئی قید میں ہو اور اسے موت کی سزا کا حکم مل گیا ہو، اگر کوئی اس کو چھڑا لے تو آپ جانیں وہ ساری زندگی اس کا احسان مند ہوگا۔ میں اور آپ کیا مسیح یسوع پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن کیا احسان مند ہیں؟ جو کچھ اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ عید القیامت المسیح ہم سے ایک سوال کرتی ہے۔ جب یسوع نے زندہ ہو کر ہمیں زندہ کیا تو ہم اپنے مردہ کاموں کو کیوں زندہ کر رہے ہیں؟ آج بھی دیکھیں مسیحیوں کا عید منانے کا جو طریقہ کار ہے، خوشی منانے کا طریقہ کار ہے، وہ صحیح نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طریقہ کار کو چینج کرنا ہے اور اپنی شخصیت سے اس زندہ مسیح کو ظاہر کرنا ہے، تاکہ قومیں اور امتیں جان جائیں کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ آمین آمین، کیا زبردست بات خدا کے خادم نے شیئر کی ہے، اور جتنے ہمارے خدام اس پینل پر موجود ہیں سبھی خدا کے کلام کی جو حتمی سچائیاں ہیں ان کو شیئر کر رہے ہیں، اور کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اردو کا کہ نور کا اشتہار دے گا۔ دنیا جو ہے وہ مختلف قسم کے اشتہار دیتی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے سے نور کا جو اشتہار ہے اس کو دیں گے، اور یہ پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے اور ہر ایک بشر کے لیے ہے۔ میں چاہوں گا کہ پادری فیصل عاشق کو موقع دوں۔ پادری فیصل، ونس اگین آپ کو ویلکم، اور خوشی کی اس عید میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لیے، جبکہ ہم سارے اس وقت خوش ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں، آپ کے دل میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بہت شکریہ۔ میرے پاس یہی پیغام ہے کہ جس طرح مسیح یسوع کو جب صلیب پر مصلوب کیا گیا تو مسیح یسوع نے جو سب سے پہلے جو کلمات کہے وہ یہی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اور اگر ہم بھی اس عید کے موقع پر جو بہت بڑی عید ہے، اگر ہم بھی کسی سے ناراض ہیں، خفا ہیں، تو یہ عید ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہمیں بھی انہیں معاف کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، جیسے پائی صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا خوشیاں منانے کا جو انداز ہوتا ہے بہت ہی غلط ہوتا ہے۔ تو میری جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ جو ایک دھبا ہماری مسیح قوم کے اوپر لگا ہوا ہے، اس سے میری گزارش ہے کہ اسے سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس داغ کو ہٹانے کی کوشش کریں، اپنا جو طریقہ انداز خوشی منانے کا ہے اسے مسیح کے مطابق ضرور کریں۔ شکریہ۔ آمین آمین۔ ویورز، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سوال کریں اس ٹاپک کے تعلق سے تو ہمارے نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ضرور ہمیں کال کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ جب ہم کتاب مقدس کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے اس کے تعلق سے بائبل مقدس سے مدد لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہ ان کو پکڑوایا گیا، ان کی گرفتاری ہوئی، تو پینتوس پیلاطس اور جو ہیرودیس تھا، کہا جاتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ آپس میں جو وہ ملتے بھی نہیں تھے اور ان کا بہت بڑا اختلاف تھا، مخالفت تھی، لیکن جب خداوند کا مقدمہ چلایا گیا تو وہ دونوں جو تھے وہ آپس میں کوآرڈینیشن میں آ گئے، ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سردار کاہن ہیں، سنہیڈرن یہودیوں کی صدر عدالت، اور اس میں ایون ایک ایسا شخص جو ریٹائر ہو چکا ہے اور وہ حنا ہے، اور اس کا جو داماد ہے کیفا، دونوں کے درمیان جو ہے تھوڑی سی دوری تھی، لیکن داماد اور سسر بھی جو ہیں وہ قریب آ چکے ہیں اور بڑی کوآرڈینیشن دکھائی دے رہی ہے۔ جو ماننے والے تھے ان کے لیے تو معافی اور قربت اور پیار ہے ہی، لیکن جو مخالفین تھے وہ بھی قریب آتے دکھائی دے رہے تھے۔ پادری اسٹیفن صاحب، یہ سارا ارینجمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت، دشمنوں کو بھی آپس میں ملا دیا۔ بھائی صاحب، میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں تو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ انسان اور خدا باپ کی صلح کروانے آئے، اور جب ان کی پیشیاں ہو رہی تھی
تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جو بڑے حکمران ہیں پینتوس پلاطس اور ہیرودس، ان کی آپس میں صلح، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیشن گوئی ہوئی تھی کہ وہ اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، تو وہ اس زمین پر سب کی صلح کروانے آیا. تو ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان بہن بھائیوں کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اس عید قیامت المسیح کے موقع پر اپنے دلوں کی رنجشوں کو دور کریں اور صلح سلامتی کو پروان چڑھائیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم صلح سلامتی کی زندگی بسر کریں. اور یہ عید روایتی نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس عید کو منا کر اس کے نام کو جلال دیں. کیونکہ میں یہاں پہ ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 18ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر اور اس کے جی اٹھنے پر اور اس عید پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے، تاکہ ہم تبدیل ہو کر دوسروں کو بتائیں کہ جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارے پاس زندہ امید ہے. جب ہمارے پاس زندہ امید ہے تو ہم خوشی کے ساتھ دوسروں کو معاف کریں اور معافی کا پیغام دیں. شکریہ. آمین. پادری صاحب، آپ نے بہت اچھا پیغام ہمارے ویورز کے لیے دیا ہے، اور اختتام کرنے سے پہلے میں ایک موقع پھر سے دینا چاہوں گا خدا کے خادم ریورنڈ وکٹر کو. ریورنڈ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عید قیامت المسیح کے موقع پر بھی اتنی خوشی کا یہ موقع ہے ہمارے لیے، پھر بھی لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور قربت نہیں اور پیار جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. کیا کہنا چاہیں گے ایسے بہن بھائیوں کو جو آج بھی ایک دوسرے سے دور ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں خدا کا کلام پڑھنا چاہیے. چونکہ لوگ خدا کا کلام پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی خوشی کو بھی نہیں سمجھتے اور صلح اور امن کو بھی نہیں سمجھتے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ خدا کا خوف ہماری زندگی میں آتا ہے، تب ہم دوسروں کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں. کیونکہ اگرچہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق وہ صلح اور امن کا شہزادہ ہے. خدا کا کلام ایک وقت تھا خدا کے منہ میں تھا، ایک وقت تھا جب وہ کلمہ مجسم ہوا، اور ایک وقت ہے کہ کلام کتاب کی صورت میں ہمیں دے دیا گیا ہے. وہ کلام ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور خدا کی پاک مرضی کو جان پائیں، اور اس کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح بھی رکھ پائیں. تہوار کے موقع پر، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے موقع پر لوگ نشہ بازی کرتے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کلام کی روٹ کو، کلام کی سچائی کو سمجھ پائیں تو خدا کا خوف ان کے اندر آئے گا اور وہ صلح کی طرف آئیں گے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اگر تو میرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس سبب سے میں تیری عمر کو دراز کروں گا، تجھے پراسپر کروں گا، اور میں تیرے اندر صلح اور امن اور اطمینان کو لاؤں گا. یہ انتہائی ضروری ہے، اور میں بار بار اسی بات کو فوکس کرتا ہوں تمام ویورز کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. میں ان کے لیے ایک بات پھر ضرور کہوں گا، پلیز خدا کے کلام کو پڑھیے، اس کلام کو زندگی کا حصہ بنائیے. یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آئے گا. آمین. بالکل. جو پیغام خدا کے خادم ریورنڈ وکٹر ایمینول نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، بالکل آخر میں وہی پیغام ایک بار پھر سے جتنے ہمارے پینلسٹ ہیں، مہمان اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ بائبل مقدس خدا کا حتمی سچا کلام ہے، اور خداوند یسوع مسیح بائبل مقدس کو منسوخ کرنے نہیں آئے بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئے. بائبل مقدس جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ وہ پوری ہوئی ہے. اور پوری کس طرح سے ہوئی کہ پرانا عہد جو تھا وہ کتابی صورت میں تو تھا، لیکن جب نئے عہد کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا بھی آیا، بشر تھا لیکن کامل تھا، اور اسی طرح وہ مکمل خدا بھی تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے بشریت کی حالت میں بھی کلام کو پورا کیا. اور علماء کرام تو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ الہی ذات بھی ہے، لیکن وہ بطور انسان بھی دنیا کے تمام انسانوں سے عظیم اور بلند ہے. ہر ایک فرد جو ہے دنیا میں ہوا، وہ اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، ہر ایک بشر سے خداوند یسوع مسیح کی عظمت سب سے اوپر ہے، کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ تھا اور اپنی بشریت میں بھی اس نے کوئی گناہ نہ کیا.
और खुदा का कलमा मुजस्सम होकर दुनिया में आया और वो मुर्दों में से जी उठा और उसके जैसा कोई भी नहीं है। खास तौर पे जितने नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम सब आपको इनकरेज करेंगे कि बाइबल मुकद्दस को फॉलो करें, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ जाइए, आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहेगी। पादी विक्टर साहब कुछ क्लोजिंग कमेंट्स देना हाँ, चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा आपने फरमाया कि यीशु मसीह की ज़ात गुनाह से मुबर्रा थी। उसने खुद वाशगाफ अल्फाज में ये कहा, कौन तुम में है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। वो सिनलेस था, इसीलिए दुनिया का निजात दहिंदा बना। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा का प्लान उसमें है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई उसकी बातों का यकीन करे हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन। यकीनन खुदा का कलाम हमारे लिए बाइसे बरकत है, बाइसे रोदगी है। खुदा का कलाम हमें शादाब कर रहा है। हम जो है खुदा के कलाम को कबूल करने से अपनी ज़िंदगियों में खुदा की अजीम बरकत को रिसीव कर रहे हैं। जो बहनें और भाई इस वक्त हमें ऑफिस में देख रहे हैं, आप इस वक्त हमें मोबाइल ऐप पर देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइसेस पर जो स्टोर है या फिर iOS के लिए आप एप्पल स्टोर पर जाएं या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। वेबसाइट भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आप हमें इसी तरह डिश पर भी देखते हैं, केबल्स पर भी देखते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं। सोशल मीडिया की डिटेल्स आप देख रहे हैं। शाइन स्टार टीवी देखते रहिए और बरकत पाते रहिए। मैं अपने तमाम मेहमानों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आज वो ख़ास तौर पर हमारे व्यूवर्स के लिए शाइन स्टार कराची स्टूडियो में हमारे साथ शामिल रहे और खुदा के कलाम की बातों को आप सबके साथ शेयर किया। हम दुआ से इस एपिसोड को क्लोज करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादम डॉक्टर तनवीर भट्टी साहब से कि वो दुआ में हमें लीड करेंगे और हम सब भी उनके साथ ईमान में मुत्तफिक होंगे। और जो बहन भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। खुदावंद आपको छूने वाला है। और अगर किसी ने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, कितना शानदार मौका है आपके लिए कि आप भी आएँ और खुदावंद यीशु मसीह के जो ज़िंदगी का मालिक है उसके पीछे आ जाएं, और वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए कादिर है। आए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, कादर मुतलिक, जिंदा, अजली, अबदी खुदा, यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते हैं तेरे बेहद फजल के लिए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। खुदा हम तेरे खादम के लिए, पास्टर आशिर मंशा के लिए, शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए, खुदा सारी टीम के लिए, सारे वसाइल के लिए खुदाम जो तूने अपने बंदा को मुहैया किए हैं, और खुदावन उनकी बदौलत है खुदा तेरा खादम अंजील की खुशखबरी के लिए खुदा दिन रात मेहनत कर रहा है। और खुदाम हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने इस वक्त है खुदा तेरे खादमों को शाइन स्टार टेलीविज़न के स्टूडियो में खुदा बुलाया ताकि हम तेरे कलाम की गहरी और अमीक बातों को है खुदा, तेरे कलाम के गहरे मुकाशफात को खुदा हम लोगों की जिंदगियों में खोलने वाले बने हैं खुदा, उन तक पहुंचाने वाले बने। हम तेरा शुक्र करते हैं इन सारी बातों के लिए, इस सारे अच्छे पैगाम के लिए जो तेरे हमने खुदा मुख्तलिफ खुदाम से सुना है। और यीशु मसीह के नाम में जितने लोग हैं खुदा इस वक्त है खुदा अपने घरों में, अपने ऑफिस में या किसी और जगह खुदा शाइन स्टार टेलीविजन को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा, इस कलाम के वसीला से है खुदा उनकी जिंदगियों में गहरा काम हो है खुदा। और खुदा आज के दिन खुदा तेरे हकीकी जी उठने की खुशी को जान सके है खुदा कि तू मुर्दों में से जिंदा हुआ है खुदा, और तू अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा खुदा। अब तू बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ मेरी शिफायत कर रहा है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, और दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक तुझे खुदा अपना हकीकी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया खुदा, वो इस मौका पर, ईस्टर के मौका पर खुदा तुझे अपनी जिंदगियां दे, और खुदा इस दिन को खुदा तेरे जलाल के लिए खुशी और शादमानी के साथ खुदा सेलिब्रेट करें और कहने वाले बने कि मेरा यीशु जिंदा है। और खुदा भी गवाही दें कि उसकी कब्र
آج بھی خالی ہے اور وہ ہمارے درمیان ہے۔ خدا اس بات کے لیے، گواہی کے لیے اے خدا ہم سب کو تیار کر۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اور تمام ویورز کی اے خدا ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کے گھرانوں کی، خاندانوں کی، پاکستان میں اکراس دا ورلڈ اے خدا اکراس دا پاکستان اے خدا جتنے لوگ اے خدا شائن سٹار کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کی اے خدا سلامتی کی دعا کرتے ہیں، عدلیہ کی اے خدا، فوج کی اے خدا، ملک کے وزیر اعظم کے لیے، صدر پاکستان کے لیے، اور ساری اے خدا کیبنٹ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پر تیرا ہاتھ ہو، اور خدا تو ہماری مدد کرنا تاکہ اس ملک میں تیرے نام کو اے خدا سر بلند ہم اسی طرح مل کر کرتے رہیں اور تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ ساری ٹیم کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ آپ نے شائن ٹوڈے کے اس پروگرام کو دیکھا اور برکت پائی۔ ہماری طرف سے آپ سب کو پھر سے عید قیامت مسیح یعنی ایسٹر مبارک ہو۔ شائن ٹوڈے مینس آپ اپنے نور کو ہمیشہ خداوند کے لیے پیش کرتے رہیں۔ نور کا اشتہار جس طرح خدا کے خادم ریورنڈ ارشد بھٹی نے خدا کے کلام میں سے پیش کیا ہے، اور یہ نور کا اشتہار ہم سبوں نے بننا ہے اور بہت سارے لوگوں تک انجیل کو لے کر جانا ہے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور آپ سب سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔